حاضرین محترم، آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت موجود ہیں جنہیں بلا شک و شبہ ہمہ صفت موصوف کہا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے تعارف میں آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے ایک ایسے علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں شان الحق حقی جیسے محقق و ادیب اور شاعر موجود تھے، جن کی سرپرستی میں مختلف ادبی محافل میں شرکت کرتے ہوئے آپ کا بچپن گزرا۔ یہ اسی کا فیض تھا کہ بڑے ہو کر نہ صرف ڈرامہ نگاری، اداکاری، صداکاری، فلم سازی، غرض میڈیا انڈسٹری کے ہر شعبے میں آپ کا طوطی بولتا نظر آتا ہے۔ دستاویزی فلم سازی میں آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ بنیادی طور پر آپ ایک وائس اوور آرٹسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس پر آج کل آپ اپنی پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اپنی عملی زندگی کا آغاز آپ نے پی ٹی وی کے پہلے موسیقی کے پروگرام سے کیا، پھر پرائیویٹ چینلز کے اجرا کے بعد موسیقی کے پہلے چینل ایم ٹی وی پر آر جے کی حیثیت سے کام کیا۔ مختلف اشتہاری کمپنیوں سے منسلک رہے ہیں۔ اس ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہماری آج کی نونہال اسمبلی کے مہمان خصوصی جناب فیضان الحق حقی صاحب ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اسٹیج پر تشریف لا کر ہم نونہالوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمان خصوصی جناب فیضان الحق حقی صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بہت اچھے اسپیکرز ہیں، ویری ویری گڈ، اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف یور پارلیمنٹ ٹوڈے۔ آپ کی اسمبلی میں آیا ہوں، بہت بہت شکریہ، اٹس اے ریئل آنر فار می۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے لائف میں۔ میں نے ہائی اسکول ختم کیا، میں نے کبھی کالج اٹینڈ نہیں کیا، میں نے کبھی یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کی۔ میں نے اپنی ایجوکیشن کافی حد تک خود کی ہے اور اپنی انوائرمنٹ سے میری ایجوکیشن ہوئی ہے۔ پہلا کام جو میرے ابا یہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑا اچھا کیا، وہ کیا کیا بچپن سے، آئی تھنک تربیت جو ہوتی ہے نا سب سے زیادہ گھر میں ہوتی ہے انسان کی، شروع وہاں سے ہوتی ہے، اور a lot of it is up to you، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے ابا نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ پہلے انٹرنیٹ تو ہوا نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے گوگل کرنا سکھا دیا، ایک ایسے زمانے میں جب گوگل نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے، گھر میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا تھی، تو جب میں کوئی سوال پوچھتا تھا کہ بھئی یہ پورش کیا ہوتی ہے، کہتے تھے ایک جرمن اسپورٹس کار ہے، مگر ذرا وہ برٹانیکا کا وہ سیکشن لے کے آؤ پی والا، اس میں دیکھتے ہیں کہ پورش کیا ہے۔ ہم ڈیٹیل میں جاتے تھے، پھر برٹانیکا کو پڑھتے تھے۔ جب میں کتوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ بھئی ایلسیشن کیا ہوتا ہے، جرمن شیپرڈ کیا ہوتا ہے، تو اگلے دن گھر میں کتوں کے بارے میں کتابیں آ جاتی تھیں، انسائکلوپیڈیا آف ڈاگز۔ کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا اس سبجیکٹ میں تو میں خود پڑھتا تھا، صرف تصویریں دیکھتے ہوئے شروع کرتا تھا، مگر پڑھنا شروع ہو گیا۔ اور انسائکلوپیڈیا پڑھنے کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، مگر برابر والے پیج پر کیا بنا ہوا ہے، کیا لکھا ہے، اس پہ بھی آپ کی نظر پڑ جاتی تھی، اور خواہ میں ہی آپ کو کچھ اور چیزیں پتہ لگ جاتی تھی کہ اچھا بھی اسپین کا یہ کوئی بادشاہ تھا، اس کا نام بولیوار تھا۔ باتیں ذہن میں رہ جاتی۔ بڑے ہو کر جب وہ نام کہیں سنتے تھے تو آپ کو یاد آتا تھا کہ ہاں یہ نام مجھے پتہ ہے، اور یہ کوئی اسپینش بادشاہ تھا اس ایرا میں۔ تو اینی وے، اس طرح سے مجھے خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا شوق ہو گیا۔ گاڑیوں کا شوق ہوا تو گاڑیوں کے رسالے گھر میں آ جایا کرتے تھے، اور میں آخری پیج پہ جو چھوٹے چھوٹے پرنٹ میں اشتہار ہوتے تھے میں وہ تک مجھے زبانی یاد ہو جاتے تھے۔ تو یہ میری ایک ہیبٹ فارم ہوئی۔ اور ڈاکیومنٹریز دیکھتا تھا تو میں اتنی بار دیکھتا تھا، وہ وی ایچ ایس کا زمانہ تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ آپ کچھ بھی چاہے سوئچ کرتے رہیں، تو آپ کے پاس جو ویڈیو کیسیٹس ہوتے تھے ان کو آپ بار بار دیکھتے تھے، اور بار بار دیکھنے سے وہ پوری انفارمیشن آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، اور تو اس طرح سے ایجوکیشن ہوئی۔ جب میں ہائی اسکول میں نے ختم کیا تو مجھے فلم اسکول جانے کا شوق تھا، مگر فلم اسکول امریکہ میں جا کے پڑھنا اس میں بہت لاکھوں روپے لگتے تھے، جو کہ میرے پاس تھے نہیں اس زمانے میں۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ میں باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرح اپنے سارے دوستوں کی طرح بزنس اسکول میں یا اکاؤنٹنگ جا کے پڑھوں، میں نے کہا نہیں، دیٹس ناٹ مائی ڈیسٹنی، میں فلم میکنگ پڑھوں گا، اور اگر پڑھ نہیں سکا تو میں خود پڑھ لوں گا۔ تو میں یونیورسٹی نہیں گیا، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، میں اس صنعت میں کام کرنا شروع کر دوں گا۔ تو میں نے 17 سال کی ایج میں ٹی وی پہ ہوسٹنگ شروع کی۔ ہوسٹنگ کے چکر میں نے کہا اچھا ہوسٹنگ کر کے تو میرا پورا ٹائم یوز نہیں ہوتا، بہت ٹائم بچتا ہے، تو میں نے ایڈ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کیا۔ میں نے کہا میں لکھتا اچھا ہوں، مجھے ذرا چانس دیں، میں کاپی رائٹنگ کر لوں گا۔ اور اشتہاروں کی میں نے کاپی رائٹنگ، مجھے ایک آدھ انٹرنشپ ملی، پھر جاب مل گئی کہیں اور اس کے بعد کسی اچھی ایجنسی نے مجھے بلا بھی لیا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آ کے کام کریں۔ تو
جلدی کہیں نہیں کی, اپنے مطلب وہ سٹیپس لیے جن پہ میں کانفیڈنٹ تھا. میں کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں استعمال کیا لائف میں. جب ہماری میوزک انڈسٹری, جو کہ ایک زمانے میں اس کو بہت ترقی ملی 2001-2 کے بعد, آئی تھنک 2010 تک ہم نے ایک سنہرا دور دیکھا میوزک انڈسٹری کا. پاکستان میں 400 بینڈز, عاطف اسلم اور فیوژن سے لے کر نوری, یہ سب اسی زمانے میں اسی 3 مہینے کے پیریڈ میں سامنے آئے. اور وہ دور پھر 2010 میں ختم بھی ہو گیا. اتنا پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا تھا, بام بلاسٹ ہو رہے تھے کہ کسی کو کانسرٹ کی NOC نہیں ملتی تھی. اور اس دور میں کانسرٹس ہونے بند ہو گئے, میوزیشین سارے اپنی واپس ڈے جابس پر چلے گئے اور میوزک کو چھوڑ گئے. اس دور میں میری انڈسٹری کے میرے بہت سے ساتھی تھے جو کہ اردو ڈراماز میں جانا شروع ہو گئے. کچھ جو ہیں انہوں نے اپنی فیلڈ ہی چینج کر لی, مگر میں نے اپنی فیلڈ چینج نہیں کی. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہ میں مارننگ شو ہوسٹ بنوں گا, کیونکہ میں مارننگ شو ہوسٹ نہیں تھا, مجھے بننا بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا نہ میں مارننگ شو ہوسٹ کروں گا, اس میں بہت پیسے ملا کرتے تھے لوگوں کو, 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ پیسے کمانے کا چانس تھا, مگر نہیں کیا. میں ڈرامہ ایکٹر نہیں تھا, مجھے اپنا رول پلے کرنے کا شوق تھا, میں ڈرامہ ایکٹر نہیں بنا. میں نے اس طرف جانے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کی. بہت کسی نے دوست نے ضد کی کہ بھئی میرا پلے ہے اس میں آ جاؤ, تو میں نے کر لیا, مگر جسٹ ایز اے فیور ٹو دیم. تو میں نے ریئلائز کیا کہ آپ جب اپنے گولز پہ پکے ہوتے ہیں, جب آپ اپنی انٹینشن آپ کی صاف ہوتی ہے, تو وہی چیزیں جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن پہ آپ کو لوگوں سے ریجیکشن مل رہی ہوتی ہے, لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کچھ سال بعد انہی چیزوں کو کرنے کے لیے. جن چیزوں کے لیے میں ٹریولاگ کرنے کا شوق تھا, مجھے جیوگرافی سے بہت دلچسپی ہے, مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے, میں پارک ویلز پہ پروگرام کرتا ہوں, تو میں جن چیزوں کے لیے پروپوزلز لے کے جایا کرتا تھا چینلز اور کمپنیز کے پاس, اور مجھے کہتے تھے فیضان اس کا تو تمہیں پتہ ہے ہماری مارکیٹ میں کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہی لوگ اب مجھے 3-4 سال کے بعد اب کانٹیکٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں فیضان وہ ہسٹری پہ ایک ڈاکیومنٹری بنانی تم کرنا چاہتے تھے, یاد ہے, تو وہ کریں. فیضان تم وہ جیوگرافی پہ پاکستان کی ایک ہسٹوریکل یا جیوگرافک ڈاکیومنٹری کرنا چاہتے تھے, ابھی بھی موڈ ہے تو وہ کریں, کیونکہ ہم بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جہالت کا دور جو ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے, اور ایونچولی لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ بھئی کوئی اس زمانے میں اچھی بات کر رہا تھا, ذرا اس کو دوبارہ بلاؤ, ہم وہ چیز اب کرنا چاہتے ہیں. تو if you stick to your guns, if you stick to your goals, the opportunities will come, but you have to be true to yourself, and that's very important. ایجوکیشن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں یونیورسٹی نہیں گیا, میں نے اپنی ایجوکیشن خود کی ہے, اور کہیں بھی میرا کانفیڈنس ڈاؤن نہیں ہوتا کسی بھی آڈینس میں, کیونکہ میں اپنے ٹاپکس پہ, اپنے سبجیکٹس پر کانفیڈنٹلی بات کر سکتا ہوں, اور اپنے ٹاپکس کو میں نے ریسرچ کیا ہوتا ہے. میں اپنی پرورش میں نے ایک حد تک خود بھی کی ہے. پر اور کیا میں کہنا چاہوں گا, آپ لوگوں سے یہی کہوں گا اس موقع پر کہ ہاں پاکستان میں اس وقت ہیروز کی بھی کمی ہے, اپرچونیٹیز کی کمی ہے, انسپریشن کی کمی ہے. ہم جب بڑے ہوئے تھے تو پھر بھی پاکستان میں کئی اچھے شعراء تھے, کئی ہیروز تھے. ڈاکٹر اے کیو خان کا ذکر آیا, سائنس کی فیلڈ میں لوگ تھے, میوزک کی فیلڈ میں لوگ تھے. اب انفارچونیٹلی ہم ایک ڈارک پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے کو انسپائر کرنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے. مگر اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو تاریخ میں تھرو سچ ڈارک ٹائمز ہیو کم گریٹ ریولیوشنز. میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ اس وقت وہ چپ ہو جائے, ورنہ اس کو باہر لے جائیں پلیز. دس اسمبلی از ناٹ اے کیجول افیئر. تو پاکستان میں ہمارے بچپن میں تو بہت سے ہیروز ہوا کرتے تھے, ہر فیلڈ میں ہوا کرتے تھے, مگر آج انفارچونیٹلی کرکٹ میں بھی کم نظر آتے ہیں, اور قوموں میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اور آئی تھنک ہمارا اس وقت ایک برا فیز چل رہا ہے, چپس آر ڈاؤن, دی اکانومی از آلسو ناٹ ڈوئنگ سو ویل. مگر اٹلی میں 15ویں صدی میں رینیسانس جو آئی تھی وہ بھی ایسی حالات میں سے آئی تھی جب کوئی انسپریشن نہیں تھی, مگر کچھ کنڈیشنز تھیں جو کہ آپ کو رینیسانس کی طرف لے کر جاتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ رینیسانس جو اٹالین رینیسانس تھی, اس میں ایک بڑا فیکٹر تھا دا اسپرٹ آف کرٹیسزم. آپ اپنے سب سے بڑے کرٹک بن جائیں. میں کم از کم اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوں. میں اپنے آپ کو جس کڑی نظر سے دیکھتا ہوں, جس کرٹیکل نظر سے دیکھتا ہوں, اس طرح سے شاید کوئی بھی نہیں دیکھتا ہوگا. جتنی برائی میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہوگا. میں اچھا کام کر کے بھی اس میں نقص نکالتا ہوں. جب سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور تعریف کرنے والوں سے میں بھاگتا ہوں. آپ کی جو بھی تعریف زیادہ کرے نا, اس سے آپ دور بھاگیں. تعریف اپنی نہ سنیں کبھی بھی, بیکاز دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور اپنے آپ کو آپ کرٹیکل نظر سے دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں گے. دا ڈے یو اسٹاپ لرننگ نیو تھنگز, دا ڈے یو تھنک میں بہت اچھا کام کرتا ہوں, از دا ڈے یو آر ڈیڈ.
I promise you. تو اپنی گروتھ کو ہمیشہ جاری رکھیے, ایون ان اولڈ ایج, نیور اسٹاپ لرننگ نیو تھنگس. اور مجھے رینیسانس کا میں نے ذکر کیا تو مجھے ایک قول یاد آیا باتیستا البرتی کا, جو کہ 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے ہیومنسٹ تھے, انسانوں کی ایبلٹیز میں بڑا بلیو کرتے تھے. انہوں نے لکھا اباؤٹ دا اسپرٹ آف, اباؤٹ دی ایکسلنس آف مین, اور انہوں نے تو اٹالین میں لکھا تھا, میں آپ کو اس کا انگریزی ترجمہ بتاؤں گا, کہ ہیومنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ. ٹو یو از گیون اے باڈی مور گریسفل دین ادر اینیملس, ٹو یو the power of apt and various movements, to you most sharp and delicate senses, to you wit, reason, memory, like any immortal god. What can you not do with that? You've been blessed with all these amazing faculties. ان کو استعمال کیجئے اور اپنا سب سے بڑا کرٹک خود رہیے. مجھے یقین ہے کہ اس فلسفے کے ساتھ آپ ضرور نئی چیزیں سیکھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. And that's all I really have to say to you. Thank you very much for listening.